کون ہے یہ شیر خدا، کون ہے یہ علی مرتضی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے۔ جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے، آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ رہے۔ اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اسلام میں آنے والے ہیں سابقین اولین میں سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ پیش فرما رہے تھے مکہ مکرمہ کی وادی میں، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مشرف اسلام ہو چکے تھے، جبکہ آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ آپ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور کے سگے چچا جناب ابو طالب، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لگاؤ تھا، قریبی تعلقات۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت میں لگے رہتے، مکہ کے کفار و مشرکین کے خلاف کھڑے رہتے، اور ان کی مالی حالت تھوڑی کمزور تھی۔ کس کی؟ جناب ابو طالب کی، چچا کی، اور اولاد زیادہ تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کے یہ کئی بیٹے تھے جناب ابو طالب کے، ان میں سے حضرت علی بن ابی طالب کو حضور نے اپنی گود میں لے لیا کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کی کفالت کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ اس اعتبار سے بچپن سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں بڑھے ہیں۔ حضور نے پرورش فرمائی۔ پیدائش کے واقعات بھی بڑے اہم ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ اسلام میں پہلی خاتون ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کرنے والی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی تھیں، اور مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ روایات یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو لوگوں کو ایک غم بھی تھا کہ بچہ آنکھیں ہی نہیں کھولتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خبر دی گئی، حضور تشریف لائے اور بچے کو گود میں لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 31 سال بعد، یعنی حضور کی ولادت کے 31 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، تو گود میں لیا حضرت علی کو، اور اس کے بعد اپنے منہ سے لعاب پاک نکال کر حضرت علی کے منہ میں انگلی رکھا، اور جیسی ہی حضرت علی کے منہ میں رکھا، وہ اب تک دودھ نہیں پیے تھے اپنی ماں کا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشت مبارک آتے ہی اس کو چوسنا شروع کیا، اور آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے دنیا میں چہرے رسول کو دیکھا۔ سب سے پہلی غذا آپ کے پیٹ میں جو گئی ہے وہ حضور کا لعاب پاک ہے، اور دنیا میں سب سے پہلی نظر اٹھی ہے تو چہرے رسول۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر ہی رہتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے تھے پہلی وحی لے کر، اور پھر گھر میں نمازیں ادا کی جاتی تھی، تو حضرت علی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ خود بھی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دعوت اسلام لوگوں کو دینا شروع فرمائی، تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بچوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ وہ واقعہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور مکہ کے سارے لوگوں کو ایک جگہ پر کوہ صفا کے قریب جمع فرمائے تھے، صفا پہاڑی کے پیچھے، اور خاندان کے سارے لوگ موجود تھے، حضور کی پھوپھیاں، حضور کے چچا، جتنے لوگ تھے قریش سب تھے۔ ان کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور خدائے واحد کی طرف بلایا، اور پھر اخیر میں یہ ارشاد فرمایا کون ہے جو تم میں سے میری دعوت کو قبول کرے، تو جب حضور یہ فرماتے تو حضرت علی کھڑے ہوتے، یہ کہتے میں کمزور ہوں، پتلی ٹانگوں والا ہوں، آنکھوں میں آشوب چشم ہے،
لیکن میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ فرماتے کون ہے جو میری دعوت پر لبیک کہے، دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ دوسری مرتبہ پورا مجمع سناٹے میں تھا، پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں چھوٹا ہوں عمر میں اور کمزور ہوں، لیکن میں آپ کے دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا پورے مجمع میں کوئی ہے، تب بھی مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور دعا کی، مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں قوت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے پاک کا اثر تھا کہ پھر دنیا نے انہیں پہچانا ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ خود کہتے ہیں حضرت علی کی طاقت کے مثل ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی، وہ حیدر کرار شیر خدا بن کر پوری دنیا میں چمکے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے ارادہ فرمایا تو اپنے بستر پر کسی کو نہیں، حضرت علی کو سلایا تھا۔ یہ سخت رات تھی، اور انجانے میں اور غلطی میں کفار و مشرکین جو حضور کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، گھر میں داخل ہو کر جو سویا ہوتا بستر پر اس کو قتل کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا تھا اور کہا تھا میں جا رہا ہوں مدینے، اور صبح ہونے کے بعد میرے پاس جو کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں وہ دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ حضرت علی چادر، یمنی چادر تھی ہرے رنگ کی، فرماتے ہیں میں چادر تان کر سو رہا تھا اور پتا تھا کفار و مشرکین حضور کے پورے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، رات کے وقت اندر آ کر کوئی بھی قتل کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو گھر سے نکل کر چلے گئے، حضرت علی آرام سے سوتے رہے۔ فرماتے ہیں ان سے پوچھا تھا کسی نے ہجرت کی رات آپ کس خوف سے سو رہے تھے بستر پر؟ وہ قتل کا بستر تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں پوری زندگی میں اس سے بہتر نیند مجھے کبھی آئی نہیں، اس سے بہترین نیند کبھی آئی نہیں۔ پوچھا کہ آپ اس قدر آرام سے کیوں سو رہے تھے؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا رات کے وقت علی صبح ہو جائے تو یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی مدینے آنا۔ تو میرا یقین تھا کہ صبح ہوگی بھی، امانتیں دوں گا بھی اور مدینے جاؤں گا بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ مولا کائنات ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی بتا دوں، یہ فضائل پر بات چل رہی ہے، پھر میں خلافت مولا کائنات علی مرتضی پر آتا ہوں، کیونکہ تاریخ میں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی کی خلافت کا جو دور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے بھی کہ یہاں سے فرق ہو جاتا ہے اپنوں کا اور غیروں کا۔ یہاں تک منزلیں سیم چلتی رہیں امت اسلامیہ کی، لیکن یہاں آنے کے بعد جماعتیں بدل گئیں، کچھ لوگوں نے اپنا قبلہ الگ کر لیا، کچھ لوگوں نے الگ کر لیا ہے۔ تو خلافت علی بن ابی طالب کا یہ 5.5 سالہ جو دور ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں تاریخ پر آتا ہوں، اس سے پہلے کون ہے یہ شیر خدا، کون ہے یہ علی مرتضی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے۔ جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ رہے۔ اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ہجرت کے بعد 2 ہجری تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ فرمایا۔ حضرت علی حیادار تھے، شرمیلے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ پیغام نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آپ کو بھیجنا تھا، لیکن حیا مانے تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے رہے، لیکن آپ اس شرم اور حیا کی وجہ سے کبھی پیغام لے کر جا نہ سکے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو طلب فرمایا اور پھر اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ سامنے رکھا۔ حضرت علی خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دے سکتے ہو؟
پھر ان کے لیے مہر کے انتظام کا حکم دیا. حضرت علی خود گئے. وہ ایک باغیچے میں مزدوری کرتے تھے, کما کر کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان کے پاس جو لوہے کی زیرہ تھی وہ بیچ کر یا گروی رکھ کر مال جمع کیا, 400 مسقال چاندی. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مہر مقرر فرمایا گیا. اور جو جہیز کے متعلق بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی کے برتن دیے تھے, مشکیزہ دیا تھا, چارپائی اور ایک گدا, ایک تکیہ اور کچھ چیزیں استعمال کی دی تھیں. اس کو لے کر کے جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے, حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا. اس کی حقیقت بھی میں بتاؤں, حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا. لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جہیز یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا, اور یہاں پر اسی جہیز کی بنیاد پر لاکھوں اس طرح کے کروڑوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں. مولا کائنات علی ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم کو یہ جہیز کے پیسوں کے لیے خرچہ کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا جو سامان ہے وہ ان کے پیسوں سے خریدا ہوا. آج بھی اگر جہیز کی سنت یاد ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت کے باپ سے نہیں, خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے حاصل کرو. بہت سارے آج کے دور میں بھی بھکاری پیدا ہوئے ہیں. میں تو ان سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جن کی طلب ہی یہ ہے کہ شادی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں, ابھی بھی میرے پاس کنٹینیو بنگال سے, بہار سے کچھ لوگ مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور جہیز بہت سامنے والے مانگ رہے ہیں, بائک دینا ہے, کسی کو فلاں دینا ہے, کیا تعاون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ بائک خرید کر دینے کے لیے علامان فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے جہیز کے لیے. ہم نے ان کو یہ کہا پہلی بات تو یہ ہے بائک دینا نہیں دینا یہ بعد میں, بیٹی ہی مت دو پہلے ایسے بھکاری کو جو تمہارے گھر سے کھانا چاہتا ہو, تمہاری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ مجھ سے اگر مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں اس داماد کو یہی کہوں گا ایک کھٹوری لے لو, کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ, روزانہ ایک ایک سکہ گرتا رہے گا اور جہیز سے زیادہ مال اس میں جمع ہو جائے گا. اللہ نے مردوں کو تمہیں طاقت دی ہے, حاکم بنایا ہے کمانے کے لیے, لہذا عورت کے گھر سے لینا یہ ایک طرح کی نحوست ہے, مرد کے لیے ایک نحوست ہے, اور اس کی لت پڑ جاتی ہے اور انسان یہاں نکما ہو جاتا ہے. ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے سسرال پر پلنے والے ہیں, ایسے بہت سارے ہیں. ایک مرتبہ عورت کیا گھر سے لے آئی, ہر بار یہ داماد یہی خواہش کرنے لگ جائے گا جا اپنے باپ سے 10,000 مانگ کے لا, 50,000 مانگ کے لیا. ان لوگوں کو اس طرح کا نکما پن آتا ہی ہے. میرے عزیزو, اس معاملے کو اور بلکہ اس برے رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے. کہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ. بیچ میں بات آئی ہے تو مختصراً عرض کروں. ایک صحابی آئے تھے, غریب تھے, انہوں نے کہا شادی کرنا ہے. کہا کچھ دینا ہوگا تمہیں, میں انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا, تم مہر میں کیا دو گے؟ جہیز میں نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہر کے لیے پوچھا, مہر تو واجب ہے. اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے فرمایا کیا ایک چاندی کی انگوٹی دے سکتے ہو مہر؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں, لوہے کی انگوٹی بھی نہیں دے سکتا. 2 دن کے بعد حضور نے انہیں طلب فرمایا, کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ پھر مدینے کے انصار صحابہ میں سے ایک کی بیٹی کو طلب کیا, کہا اس کا نکاح فلاں جوان سے کر دو. انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم جو ہوگا. تو اب اس غریب صحابی کا جو مہر ٹھہرا تھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن کی کوئی سورہ تمہیں یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے. حضور نے فرمایا جا تو اپنی دلہن کو یہ سورتیں یاد کرا, یہی تیرا مہر ہے. نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل بنا دو, یہ ہماری شریعت ہے. یہ نہیں ہے کہ زنا آسان کر دو, نکاح اتنا بھاری کر دو کہ اس کے لوازمات اتنے بڑھ گئے کہ جوان لوگ آج نکاح کرنے میں گھبرانے لگتے ہیں, اتنا مال کیسے جمع کروں. جس کو پوچھو یہی کہتا ہے ابھی سٹینڈ ہونا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ہوا پہ چل رہا ہے. سب کو سٹینڈ ہونا ہے, ابھی تک سٹینڈ ہوا ہی نہیں. چھوڑو ان برے رسم و رواج کو. اصل بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوانہ رسم و رواج ہمارے درمیان آ گئی ہیں, ورنہ عرب میں آپ ہوتے تو پتہ چلتا کہ لڑکیاں مہر کتنا مانگتی ہیں.
बेचारे अरब लोग 35-40 साल के हो जाते हैं, उनको शादी करना मुश्किल हो गया। वहां उल्टा मामला है, वहां उल्टा मामला है, लड़कियां मांगती हैं बहुत, और कम से कम 50,000 रियाल जो सऊदी के होते हैं, यानी 10-11 लाख या 12 लाख मेहर में रखवाती हैं। ये वहां का मिजाज है। और जब उनसे कहा जाए नहीं हमको पैसे नहीं देना पड़ता है, लड़की पैसे देती है, तो अरब वाले कहते हैं हम तो ऐसी 4 करने को तैयार हैं फ्री में। जाओ किसी भी हिंदुस्तानी लड़की के बाप से कहो कि कुछ भी जहेज मत देना, कोई चीज मत देना, यूं ही दे देना, लड़की हम ब्याह करके ले आएंगे। इसीलिए बहुत सारे अरब यहां से आकर के निकाह करके ले जाते हैं। अभी हमारे कई लोग हैं वो ये कहने लग गए कि हम इंडोनेशिया से शादी करके ला रहे हैं। अरब में ये बहुत मुश्किल हो गया है। दोनों निजाम गलत हो गए हैं, शरीयत मुस्तफा से हटे हुए निजाम है। बात मुख्तसरन इतनी अर्ज करूंगा, अगर हमारे लिए आइडियल है, कोई नमूने अमल है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शादी, ये देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए कि उनकी शादी कैसी हुई थी। कोई नौजवान पूछने को तैयार नहीं उनकी शादी कैसी हुई थी, कोई ये नहीं पूछता कि उनकी शादी कैसी हुई, वो अपने एतबार से शादियां रचाता है। बहरहाल सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हिजरत करके आए थे, तो एक मामला और भी मैं बता दूं, आपकी कराबत रसूलुल्लाह के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनसे कितनी मोहब्बत करते। जितने हिजरत करके आए थे साहबा वो मुहाजिरीन है, और जो मदीने में थे वो अंसार। एक अंसारी साहबी को हुजूर बुलाते और एक मुहाजिर को, और दोनों का हाथ पकड़ कर कहते आज से तुम भाई भाई। तो ये अक़द मुआख़ात मैंने तारीख में बताया था, हुजूर ने हिजरत के बाद सबसे पहले काम ये फरमाया था, भाईचारगी कायम कर दी थी। तो ये जुबानी नहीं बल्कि वो सहाबा हकीकत में पूरी जिंदगी में उनको भाई बनाकर रहते थे, हत्ता कि अपनी जायदादों में भी उनको हिस्सा दिया है हुजूर ने, जिनको भाई बनाया। तो ये अक़द मुआख़ात चल रहा था, एक अंसार एक मुहाजिर, एक अंसार एक मुहाजिर, सबकी जोड़ियां बन गई मदीने में। और जब ये अक़द मुआख़ात खत्म हुआ तो हजरत अली अकेले बच गए। इनके लिए कोई अंसार जोड़ी के लिए बचा ही नहीं था, हुजूर ने सबकी जोड़ियां बना दी, फला मुहाजिर का फला अंसार भाई है। लेकिन हजरत अली गमगीन हो गए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आखिर में तन्हा रह गया, मेरे लिए कोई अंसारी सहाबी भाई बनने को तैयार नहीं, या भाई न बन सका। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं, दुनिया में भी और आखिरत में तू मेरा भाई है। अंसार और मुहाजिरीन आपस में भाई हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने हजरत अली को अपना भाई कहा, अखी रसूलुल्लाह। वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भी भाई थे, और ये अक़द मुआख़ात जो मदीने में हुई इसमें भी हुजूर के भाई बने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़राबत ऐसी थी, एक मर्तबा यमन भेज रहे थे हुजूर इनको, वहां का काजी बनाकर, तो जा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह उम्र छोटी है, मुकद्दमात नए नए आते हैं, फैसला करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे जाऊं, एक नई वाती, नए लोग, नया मिजाज, नया मौसम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारा और कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, जो भी करोगे तुम अल्लाह उसके रसूल की रजा के मुताबिक करोगे। और उसके बाद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम फैसलों में इस कदर माहिर हो गए कि पूरे मदीने के सहाबा कहते हैं, हमसे छोटी भी चीज कोई होती तो हम यही कहते कि हजरत अली के पास ले चलो। हत्ता कि जब हजरत उमर फारूक का दौर आया, हजरत उमर फारूक जब कभी कोई मुकद्दमा आता तो मजलिस में पहले पूछते अली है कि नहीं है, मुकद्दमा बाद में सुनते, पहले पूछते अली है या नहीं। हजरत अली अगर नहीं होते मजलिस में, हजरत उमर कहते अली को आने दो, उसके बाद मुकद्दमा सुना जाएगा। और वो खुद कहते हैं, मैं उस मजलिस से पनाह मांगता हूं जिसमें अली बिन अबी तालिब ना हो। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फैसला लेने में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये महारत थी, ये रसूलुल्लाह के सिर्फ दस्ते मुबारका की बात थी। हुजूर ने उनके सीने पर मारकर कहा था कि तुम अल्लाह उसके रसूल की रजा के मुताबिक फैसले करोगे। फिर एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंगे तबूक में जा रहे थे, तो उस वक्त हजरत अली इस जंग में शरीक नहीं, आपको मदीने का हाकिम बनाया गया था, क्योंकि जब भी जंग में जाते थे तो मदीने में किसी को अमीर बनाकर जाते थे,
کیونکہ مدینہ طیبہ میں جو بچے بوڑھے اور خواتین جو جہاد میں شریک نہیں ہیں ان کی نگرانی کے لیے بھی کوئی ہونا تھا. تو اس بار حضرت علی کی باری آئی. حضرت علی کو بنایا گیا کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ کے والی ہو, مدینہ کے حاکم ہو. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ علی بن ابی طالب ہیں جو بدر میں شریک ہیں, احد میں شریک ہیں, خندق میں شریک ہیں, ہر جنگ میں شرکت کی ہے. اور یہ جنگ تبوک میں جانے سے آپ کو روکا گیا تو آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مجھے بچوں اور عورتوں پر حاکم بنا کر آپ جا رہے ہیں؟ میں بچوں اور عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے رہ جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جملہ فرمایا, اے علی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تورات لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں, تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا وزیر بنایا تھا اور اپنا وزیر مقرر کیا تھا 40 دن تک کے لیے. ہاں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے, بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنم نہیں دیا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اس روئے زمین سے ختم کر کے دکھا سکے. ہمارا جرم کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے, ہم بولتے کیا ہیں؟ ہم بات صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اور اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کے ناموس کی بات کرنا جرم ہے تو ہر بار کریں گے, ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے, اور وقت آئے تو سرے دار کریں گے. اس میں کوئی خوف کی بات تو ہے نہیں, اس میں کوئی ڈر کی بات تو ہے نہیں. جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں, جب سب ان کے لیے ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. بنگلور کے غیور نوجوانوں کو میں کچھ باتوں سے بیدار کرنا چاہتا ہوں. تمہاری انرجی, تمہاری طاقت خام مخواہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پر برباد کیے جانے کے لیے تمہیں طاقت نہیں دی گئی. اللہ نے تمہیں جو طاقت اور انرجی دیا ہے, جو تمہیں پاور دیا ہے, وہ نشے کے اڈوں پر برباد کرنے کے لیے نہیں, اور نہ ہی گلیوں کوچوں پر رات بھر گزارنے کے لیے, اور نہ ہی بے محل اور بے وقت احتجاجات کر کے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کے لیے. تمہاری انرجی اور تمہاری طاقت ایک ایک پل کس چیز کے لیے دی گئی ہے آپ کو پتا ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تمہاری زندگیاں اتنی سستی نہیں ہیں, تمہاری زندگیاں اتنی ہلکی نہیں ہیں کہ کوئی چور اچکا ہانکتا ہوا تمہیں کسی بھی طرح سے لے کر چلا جائے اور اپنے اپنے مقاصد کا نشانہ بنائے. اے نوجوانوں, جس دور میں آپ جی رہے ہو ہوش و حواس کے ساتھ جیو, قانونی معاملات اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھو. دشمن کس انداز سے تمہیں وار کر رہا ہے اس چیز کو محسوس کرو. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا, اور یہ دشمن کو اچھی طرح معلوم ہے. ہمیں بھڑکانے کے لیے, ہمیں آپے سے باہر کرنے کے لیے جانتے ہو وہ کون سی چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ صرف اور صرف میرے نبی کا نام استعمال کرتے. ان کو پتا ہے کہ اس کی ماں کی گالی سے بھی اتنا نہیں بھڑکے گا, اس کے باپ اور اس کے خاندان کو کوسو تو بھی نہیں بھڑکے گا, اس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دو تو بھی نہیں بھڑکتا. یہ اگر بے قابو ہوتا ہے تو آمینہ کے لال کی عزت پر انگلی اٹھا دے. یہ اچھی طرح سے دشمن کو معلوم ہے, اسی لیے بار بار اس تار کو چھیڑا جاتا ہے. انہیں چھیڑنے دو, وہ اپنی حیثیت کے مطابق چھیڑ کر کے سمجھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا ہے اس قوم کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. میں کبھی کبھار
راتوں میں بیٹھے فکر بھی کرتا کہ ان نوجوانوں سے مستقبل کیا ہونے والا ہے، جو رات بھر نشے کے اڈے میں گزارتے ہوں، گانے سن کر کے دن بھر بستر پر سوئے رہتے ہوں، امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ ہم پہلے بہت جذباتی تقریریں کر چکے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر برائی پر ہم انگلی رکھ چکے، بہت فکر انداز، کافی فکر ہوتی تھی، لیکن میں نے دیکھا یہ وہ نوجوان جو نشہ میں میرے ساتھ جیل کی قید کاٹے ہوئے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں، جو ہر طرح کا نشہ کر کے آئے ہوئے تھے، ایڈکٹ تھے، اور کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے، اور ساری کڑیاں جوڑ کر کے میں آ کر کے دیکھتا ہوں کون ہے جو انہیں نشہ پر ابھارتا ہے، کون ان کی گلیوں میں نشہ بیچتا ہے، کون سپلائر ہے، کون ابھارتا ہے، کون پہنچاتا ہے۔ قانون کو بھی معلوم ہے کہاں بک رہا ہے، کہاں سپلائی ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ اور خاص طر تمہارے محلے کیوں ٹارگٹ ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ صرف بنگلور کی بات نہیں، جاؤ ممبئی جاؤ، کلکتہ جاؤ، دلی جاؤ، کسی بھی حیدرآباد، ہر علاقے میں مسلمان کراؤڈڈ جو علاقے ہیں، ہماری زیادہ آبادی جہاں پر، ان علاقوں کو ان تمام برائیوں سے گھیر لیا گیا ہے نشہ سے۔ کیوں تم ٹارگٹ ہو؟ وجہ یہی ہے میرے عزیز، اس لیے کہ دنیا کو خوف دوسری قوموں سے نہیں، محمد عربی کے غلاموں سے اتنا ڈر ہے کہ اسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کی نیند حرام کر دیا۔ پتہ ہے اس کو ان تمام خرافات میں ملوث کر کے، نشہ کا عادی بنا کر کے اس کو سلا دو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کر لیا، کسی کو 10 سال سے، کسی کو 20 سال سے، کسی کو 25 سال سے نشہ میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ ہم بھی ڈرے ہوئے تھے کہ یہ نشہ خور نوجوان کیا کریں گے، مستقبل کیا ہوگا ان کا۔ لیکن میرے عزیزوں، میں نے ابھی ماضی قریب میں سال 2 سال میں یہ بھی محسوس کیا، نشہ چھوڑنا آسان بھی نہیں ہے۔ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ جلدی چھوڑتا بھی نہیں، ارے گٹکا نہیں چھوڑتا تو وہ دوسری باتیں کہاں جلدی چھوڑے۔ لیکن میں نے علاج بھی دیکھا، یہ وہ نوجوان 10 سال، 12 سال، 15 سال سے نشہ میں ایڈکٹ ہیں، پوری دنیا نے ان کو ٹارگٹ کر کے نشہ کھلایا اور ان کو 36 گھنٹے 48 گھنٹے سونے والے نوجوان بنایا۔ میں نے دیکھا ہے 36 گھنٹے سونے والے، اور ڈر تھا ہمیں کہ ان سے ہوگا کیا مستقبل۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا یہ اندیشہ، ہمارا یہ ڈر غلط نکلا۔ دنیا نے سب کچھ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس نشہ میں مبتلا کر کے کہ ان کو مفلوج کر دیں، ان کو پیرالائز کر دیں۔ لیکن میں نے دیکھا ایک بار پکارا آئے نہ محمد، اس کے بعد پھر دیکھا وہ نوجوان جو 20 سال سے نشہ میں ہے، نام محمد کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ پرانا نشہ کہاں چلا گیا؟ پرانا نشہ جس میں 36 گھنٹے سوتا تھا، وہ نشہ کہاں چلا گیا؟ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا، وہ جھومتے ہوئے کہتے ہیں وہ نشہ الگ ہے، یہ اس مصطفیٰ کے نام کی محبت کا نشہ الگ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آؤ اس نام پاک کے نشے میں، اس سے بڑھ کر کے بہتر خمار کوئی ہے نہیں۔ اسی لیے جو اس محبت کے نشے کو پی لیا، تب پھر وہ گنگنا کر کے یوں کہا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آپ کو میں اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، نوجوانوں، یہ دھڑکتا دل کسی لیلا کو دینے کے لیے نہیں ہے، ایک ہی دل ہے۔ اس لیلا کو کیا دیں جو ہر 4 دن کے بعد مجنوں بدل دیتی ہو؟ اس لیلا کو کیا دیں جو پیسے دیکھ کر کے بدل جاتی ہو، منصب دیکھ کر کے گھر بدل لیتی ہو؟ ہم اس دربار میں اپنے آپ کو ڈال دیں
جہاں کے متعلق یہ کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر صرف انمول نہیں، بات یہیں تک نہیں ہے، جس کو رسول اللہ نے خریدا وہ ابو بکر تھا تو صدیق بنایا ہے، عمر تھا تو فاروق بنایا ہے، عثمان تھا تو ذوالنورین بنایا، علی تھا تو حیدر کرار بنایا، بلال تھا تو فخر آسمان بنایا ہے، عبداللہ ابن مسعود کو فخر فقہ بنایا ہے. جو آیا جس انداز سے آیا میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مجھے دنیا کیوں پوچھتی ہے، مجھے دنیا کیوں دیکھنا چاہتی ہے. یہاں کا مجمع بھی میں جانتا ہوں یہ سننے کم دیکھنے زیادہ آیا ہوا ہے. سننے کے لیے تو یوٹیوب سے سنی رہے، ساری تقریریں پہنچ بھی رہے، اور آن لائن ابھی بھی چل رہا ہوگا، گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ امڑتا ہوا مجمع جو دیکھنے کے لیے آیا ہے وہ اس لیے کہ میرے عزیزوں دنیا کو یہ بتا دیں، دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے قطار لگاتی ہوگی، یہ امت ایسی ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے امڑ آتی ہے. ورنہ توجہ میرے عزیزوں، اس بھری دنیا میں ہم جانتے ہیں جیل سے چھوٹا ہوا آدمی منہ چھپا کر گھومتا ہے. لوگ کیا بولیں گے؟ جیل سے آیا ہے، نہ ہم جانے میں منہ چھپائے تھے نہ آنے میں منہ چھپائے. ارے وہ چھپا کر کے وہ جائے جو چوری کر کے گیا ہو، جو ڈکیتی کر کے گیا ہو، ریپ کیس میں اندر گیا ہو، مال کھا کر کے اندر گیا ہو، وہ کیوں منہ چھپائے جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گیا ہو. آپ کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں منہ چھپانے کی نہیں، یہ منہ اٹھانے کا وقت ہے، اٹھانے کا وقت ہے. اس لیے کہ میرے عزیزوں اس نام پاک کے بعد اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ حکومتیں یا طاقتوں کی ذریعے سے وہ تو ذریعہ بنتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم امتحان سے گزارنا چاہتا ہے جو بلال حبشی کو دیا گیا ہے، جو خباب بن الارت کو دیا گیا ہے، جو خبیب بن عدی کو دیا گیا ہے، جو زید بن دسنہ کو دیا گیا ہے. میں تاریخ پڑھتا ہوں ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے، میرے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوا تھا، حالانکہ کمپیریزن کچھ نہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل. امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. آپ کو ایک فتوے کی وجہ سے 3 بار کوڑے مارے گئے، 3 بار. اور کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کمر کا بیلٹ ہے اس کو نہیں، وہ چمڑے کا پٹا ہوتا تھا، ایک بار مارتے تھے تو چمڑی لگ کر آ جاتی تھی. ایسے کبھی 80 کوڑے کبھی 100 کوڑے. امام احمد بن حنبل کو جب لے جایا جا رہا تھا، یہ 3ری مرتبہ تھا، وقت کا خلیفہ. جب جلاد کو حکم دیا کہ اس بار پھر ان کو کوڑے مارو، ان کو فتویٰ واپس لینے کے لیے کہو. ایک شخص نے کان میں آ کر کے کہا، وہ بھی بڑے عالم تھے اس وقت، کہا کہ آپ مجھ سے کان میں کہتے سے میں سارا معاملہ صحیح کر لوں گا، نپٹا لوں گا. آپ نے کہا میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی شریعت کانوں میں نہیں بولی جاتی، کانوں میں نہیں. اس لیے ہم بھی بھرے مجمع میں کہتے ہیں. آپ جا رہے تھے تو ایک مشہور چور تھا، بغداد تھا، اس نے پکار کر کے کیا کہا، احمد بن حنبل سنو، میں چوری میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں. چوری کر کے بار بار پکڑا جاتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے چوری نہیں چھوڑی، چوری ابھی تک مجھ سے چھوٹی نہیں ہے. اے احمد بن حنبل، میں چوری چھوڑ بھی دیا اگر تو زیادہ سے زیادہ میرے بچوں کے پیٹ پہ فرق آ سکتا ہے. آپ یہ کوڑوں کے ڈر سے حق بات بولنا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اگر آپ سمجھوتا کر لیے تو پوری امت برباد ہو جائے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اچھے اچھوں سے بڑھ کر کے اس چور نے درس دیا تھا، اس چور نے سبق سکھا دیا تھا کہ لوگ
سزاؤں کے ڈر سے جب چوری نہیں چھوڑتے تو ہم سزاؤں کے ڈر سے میرے مصطفیٰ کا نام لینا کیوں چھوڑ دیں؟ حضور کی عزت پر بات کرنا کیوں چھوڑ دیں؟ اور اب تو ہمیں پتا ہے ہماری زندگی بچی کیا ہے، ہماری زندگی کی اثر ہو گئی۔ جس کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے اثر کا وقت ہو گیا اس کی زندگی۔ اثر سے مغرب میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ سورج ڈوبنے کو بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے۔ ہماری زندگیوں کی اثر ہو گئی، مغرب میں تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ جو جینا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں عطا کی، بچپنا بھی خوشحال، ہماری جوانی بھی خوشحال، ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، شادی بچے سب ہو گئے، تجارت بھی ہو گئی، مال بھی، گھر بھی، ساری چیزیں اللہ نے جو جینے کی دنیا میں ذرائع سب عطا کر۔ اب اس وقت جب عصر سے مغرب کا وقت ہو چکا ہو، آدمی اگر اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے اور ادھر سورج ڈوب جائے تو پھر اس کی زندگی اس سے زیادہ نحوست میں نہیں آ سکتی۔ اس سے بدقسمت کون ہے جس کی فجر اچھی ہوئی، ظہر اچھی ہوئی، عصر تک اچھے پہنچا اور عصر کے بعد بگڑ گیا، تو اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کون ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، اب تو ہم کمپرومائز نہیں کرنے والے، اب تو ہم سمجھوتا نہیں کرنے والے۔ اب جو ہونا ہے، جس کو ہمارے محاوروں میں کہا جاتا ہے جب سر اوکھلی میں رکھ دیا تو مسل سے کیا ڈر۔ آدمی کو پتا ہے۔ بہرحال آپ سے میرا ایک میسج ہے، آپ سے میرا ایک پیغام ہے، یہ اور فتنوں کا دور آتا جائے گا، اور فتنوں کا دور بڑھتا جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں فتنے میری امت پر اس انداز سے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، بارش کے قطرے جس طرح آ رہے ہیں اس طرح سے فتنے آئیں گے۔ تسبیح کا دانہ، یعنی تسبیح اس کی گانٹ اگر ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح سے بکھر جاتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں امت میں فتنے اسی طرح سے ہوں گے، ایک دانہ پکڑنے جاؤ گے دوسرا سرک جائے گا، دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا۔ تم ایک فتنے سے نکل کر کے آ رہے ہو گے، دوسرا سامنے ہوگا، اور تم یہ کہو گے اس سے بڑا فتنہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، جبکہ اس کے بعد پھر فتنہ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر پھر کہو گے تم اس سے بڑا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر کے آئے گا۔ اسی زمانے کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کا انگارہ لے کر آدمی ہتھیلی میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس دور کو، لوگ ہواؤں میں ایمان بیچ دیتے، آج جس کی ہوا دیکھا اس کی بولی بولنا شروع کر دیا، ادھر آندھی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ طاقت کا بول والا ایسا ہوگا کہ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے۔ آج وہی ہے، طاقت، حکومت، سکتا جس کے پاس ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے، ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے کہ کچھ ان کا چھوٹا ہوا جھوٹا کھانے کو مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، دجال جس وقت زمانے میں آئے گا، دجال اس وقت کا حال یہ ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان چھوڑ کر اس کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اور حضور نے فرمایا، دنیا شروع ہونے سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ وہ دور بھی آنے والا ہے۔ اس دور کی علامت میں کیا بتایا میرے آقا نے؟ ارشاد فرمایا، سچ کو جھوٹ بنا دیا گیا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہوگا۔ کیا آج یہ پورا نظام قائم نہیں ہے؟ یہ سارا میڈیا یہ دجالی نظام پر چل رہا ہے، یہ سب دجال کے چیلے جتنے بھی بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں۔ جو سچی بات ہوگی اس کو ایسا توڑ مروڑ کر کے بیان کرو کہ وہ جھوٹی لگنے لگے، اور جھوٹ کو اتنا سجاؤ، اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے۔ آج اس دور میں تم جی رہے ہو، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں تمہارے پاس،
کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات میں اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے حالات ہوں گے، اس کو کہا گیا ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ 3 بار فرمایا اعلیٰ سونا پاس ہے، سونا کیا ہے؟ گولڈ تیرے پاس ہے، سونا بن ہے۔ بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا جنگل سنا ہوگا نام، ویران ہے، بالکل آواز ہی نہیں ہے، سونا جنگل ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور ایسے وقت میں سونا زہر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا اور تینوں میں الگ الگ معنی ہیں۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر خوش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ آج اسی دور میں ہم جی رہے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے۔ تمہیں جتنا سجا سوار کر کے دکھایا جاتا ہے یہ اصل دنیا نہیں ہے نوجوان۔ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ تم کو ہانک رہی ہے دنیا کس طرف۔ تم ٹیلی ویژن پر تھرکنے والی تصویروں کو دیکھ کر فدائی بن گئے، تم سوچنے لگ گئے کہ یہ بڑا سٹار آدمی ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ایکٹر ہے، یہ کوئی ایکٹریس ہے، اس کے پہنے ہوئے کپڑے، اس کا بنایا ہوا ہیئر سٹائل، اس کے چلنے کے انداز، اس کے کھانے کے انداز، اس نے اگر کسی چیز کی ایڈورٹائز کی تو اس کو لے کر پڑے جانا۔ یہ دنیا کی دکھائی ہوئی پردہ سیمیں پر جس کے پیچھے تم پاگل ہوئے جا رہے ہو، یہ وہی دنیا ہے جو شہد دکھا رہی ہے اور زہر پلا رہی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، تمہیں اس وقت جگانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تم اس جادو کو سمجھو، اس جادو کو سمجھو جو دنیا تمہیں کھینچ رہی ہے، کیا بنانا چاہتی ہے۔ میں صاف لفظوں میں اگر کہوں تو تمہیں کیا بنانا چاہتی ہے۔ نوجوان کو دیکھا، کانوں میں بالیاں، ہاتھ میں چوڑی ہوئی اور بالوں میں چوٹی ہوئی، ہم نے دیکھا اچھا خاصا نوجوان بن کیا گیا، نہ مرد دکھتا ہے نہ عورت دکھتا ہے۔ دنیا تجھے تیسری مخلوق بنانا چاہتی ہے اور تو شوق سے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں عورتوں کو کیا بنانا چاہتی ہے، پورے جسم کا لباس ہٹا دے، بس کپڑوں کے ٹکڑے اوپر اور نیچے لگا دے، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین فیشن ہے۔ اگر ننگا رہنا فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی۔ جانور سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، ننگے رہنے کو فیشن کہا جاتا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ نظام بھی میں دیکھ کر کے آیا جہاں بھائی بہن کی شادی کو آج جائز قرار دیا گیا۔ حکومتوں سے لوگ لڑ رہے ہیں قانونی حق لینے کے لیے۔ اٹلی میں، نیدرلینڈ میں لوگ یہ قانون پارد کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی بہن سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب تو دنیا کی کتنی ایسی حکومتیں ہیں جو ہومو سیکسولیٹی کو پوری طرح سے الاؤ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے نکاح کر شادی کر سکتی ہے، ماں بیٹے کے ساتھ چاہے تو رہ سکتی ہے، باپ بیٹی کے ساتھ چاہے تو رہ سکتا ہے، اس کو فریڈم کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل تمہیں بنانا چاہتی ہے یہ دنیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، تمہارے پاس اب ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے۔ تم کہاں کہاں سے بچ پاؤ گے ان کے وار سے۔ تمہارے گھروں میں جو ٹیلی ویژن ہے، سوچتے تھے پہلے کہ ٹی وی چالو کریں گے تو ننگے ناچ ہوں گے، اب وہ زمانہ بھی گیا۔ اس دنیا نے تمہارے ہاتھوں میں پہنچایا، تمہارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمہاری انگلیوں کے ایک ٹچ میں جتنی گندی فحشا چیزیں دیکھنا ہو سب دیکھ
सकते हो। तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई और तुम कहां कहां बच पाओ, कहां कहां बच पाओगे, कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो। एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हर आफत, हर फितने से हिफाजत चाहते हो, एक साथ के पास आ जाओ। बुल हवसन सीमा सर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उस जमाने के जो सहाबा मेरे अजीजों अक्ल के बादशाह थे, वो लोग तिजारत के बड़े हुनरमंद लोग थे। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं ही नहीं आए थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके। आपको पता है मक्का से जब हिजरत करके साहबा आए थे किस किस अंदाज से आए। एक साहबी ऐसे हैं, उनकी माँ ने कहा था अगर तुम जाओगे तो सारी जायदाद तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। कहा अभी के अभी लिख लो, जाना है तो मदीने जाना है। 27 साल का जवान है, 27 साल का जवान, और इतने मालदार घराने से कि वो खुशबू लगाकर चलते थे तो पूरे मक्का की गलियों में खुशबू, लोग सूंघ करके पहचानते थे। माँ ने कहा जाना है तो फिर जायदाद नहीं दी जाएगी। कहा मंजूर है, सब छोड़ दिया। जाने लगे तो माँ ने कहा जो तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हैं ये भी हमारी कमाई के हैं, उतार के जाओ। उतार दिया, काट के कपड़े पहन लिए, कांटे ऊपर से लगा दी। कहा खुश हो, ले लो तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक, मैं मेरे मुस्तफा के कदमों में खुश रहूं। निकल गए तो इतने पर भी काफी नहीं, पैसे वाला घराना था। माँ और बाप और उनके खानदान ने पैसे देकर गुंडों को खरीदा और कहा हमारा बेटा मदीने निकला हुआ है, बीच रास्ते में उसको पकड़ो, इतना मारो कि वो वापस आ जाए। माँ और बाप अपने बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे और वो गुंडे आए, नौजवान को इतना मारा कि नाक फट गई थी, पूरा खून खून हो गया, चलने के काबिल भी नहीं रहा। वो डाकू और गुंडे थक गए और कहा कि चल वापस चला जा अपने घर, हम मारना छोड़ देंगे। उस नौजवान ने कहा अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, और भी मुश्किल कर दिया है। इस दर्द को सहने के बाद अगर मैं वापस चला गया तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा। अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। 9 दिन का लंगड़ लंगड़ करके सफर किया, मदीने पहुंचे। अल्लाहु अकबर, कौन सी चीज थी जो उनको इस तरह खींची खींची लाती थी। मार भी खाया, जायदाद भी छोड़ी, घर भी छोड़ा, वालिदैन भी। और इधर साहबा कहते मगरिब का वक्त था, अजान हो चुकी थी, सब मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर है। अचानक हुजूर तशरीफ लाए बाहर, तो सहाबा भी बाहर। हुजूर अपनी गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई खानदान आ रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना मेरी मोहब्बत में मार खा के आ रहा है। हाय, जिस दिन मेरे आका ये कह दे तो उसकी मेराज। अब सारे सहाबा ने देखा नौजवान लगड़ते लगड़ते आ रहा है, जख्मों से चूरे। जैसे ही वो करीब आए मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और उनको डाल दिया, और वो जख्मों से चूर जो लगड़ाते हुए आए नौजवान सहाबी हैं, मुस्कुरा दिए और कहा मुझे चादर मिलने के बाद ऐसा लगा कोई जख्म ही नहीं था, कोई मार ही नहीं थी। इसी को हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है।
ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ میرے نوجوانوں، اس بات پر جینا شروع کر دو، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، بڑی آسان ہو جائے گی۔ ہر تکلیف ہر مصیبت میں صرف اتنا کہہ دو، میں ہر چیز گوارا کر لوں گا، میرے نبی کی ایک نظر مجھ پر ہو جائے، ایک بار۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ صحابہ جو اتنا مار کھائے، اتنی مصیبتیں اٹھائی، ان سے پوچھا گیا آپ نے تو دین کے راستے میں بڑی قربانیاں دی، جیسے لوگ آج بھی ہم سے کہتے ہیں نا آپ کی تو قربانیاں بہت ہیں۔ ہاں، علماء سے بھی میں کہتا ہوں اللہ اگر ہم کو 1000 سال کی عمر دے اور بلا ناغہ ہر رات ہم پوری رات کھڑے ہو کر حضور پاک کی سیرت بیان کر کے لوگوں میں تبلیغ کریں، اس کو بھی اگر آپ کہتے ہیں بڑی قربانی ہے، آؤ صحابہ کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ۔ اس صحابی سے پوچھا گیا اتنا کچھ برداشت کیا، اتنا کچھ ملا کیا آپ کو، بدلے میں کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ عشق والوں کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت مصیبتیں اٹھائی؟ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے سارے اعمال بہت چھوٹے ہیں، ان کی ایک مسکراہٹ پر، ان کی ایک مسکراہٹ پر ساری دنیا سے بڑھ کر کے قیمتی ہے ان کی ایک نگاہ، ان کی ایک نظر۔ محبت کا تقاضا یہ ہے میرے عزیز، محبت کا تقاضا، اپنی ساری محنتوں کو چھوٹی سمجھو اور اپنے نبی کی ایک نظر کو بہت بڑا سمجھو۔ اگر وہ ایک بار مسکرا دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تم پوچھتے ہو کیا دیا، کیا دیا، کتنا ملا، یہ مت پوچھو، ایک نظر بھی ہو جائے تو بہت بڑی ہے، جس کے انتظار میں جبرائیل اپنی پیشانی تلووں پر لگاتے ہیں، اور جو ملائکہ ایک بار آ جائے تو قیامت تک حاضری نہیں ملتی۔ اس نبی پاک کی ایک نظر تم پر پڑ جائے تو کیا کہنے میرے عزیز، اس کو آپ ہلکے میں لیتے ہو، اس کو ہلکے میں سمجھتے ہو؟ ہاں، آپ کو میں بیدار کر کے جانا چاہتا ہوں، ملے گا، ضرور ملے گا۔ آپ اگر مصیبتیں اٹھاؤ گے، کچھ چیزیں چھوڑنے کے لیے مصیبتیں اٹھانی پڑتی، نشہ چھوڑو، یہ آوارہ گردی چھوڑو، دنیا تانا مارے گی کیا ہو گیا تجھے، صبح سے شام تک ٹوپی میں دکھ رہا ہے، ملا دکھ رہا ہے، ہر تانے برداشت کرو، اس لیے کہ عزت و ذلت ان چچوروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے موسم کے ہیں، آئیں گے اور چلے جائیں گے، تمہیں سزا اور جزا دینے والی ذات اللہ کی۔ تمہیں منہ دکھانا ہے تو ان کیڑوں کو نہیں، قبر میں میرے مصطفیٰ کو دکھانا۔ یہ کوستے ہیں، یہ تانا مارتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ کل کو قبر میں جاؤ گے، میرے نبی سے سامنا ہوگا تو کیا کہو گے؟ یہ کہو گے کہ حضور مجھے لوگ گالیاں دیتے تھے اس لیے میں نے داڑھی چھلا دی، لوگ مجھے کوستے تھے، برا کہتے تھے اس لیے میں نے سب مٹا دیا۔ بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے سے اپنا چہرہ پھیر لیتے اور فرماتے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں جب تجھے میری شکل پسند نہیں تھی تو یہاں کیوں دیکھ رہا؟ کیا کہو گے؟ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، حضور کو محبت کے ساتھ یاد کرنا اپنی جگہ پر، لیکن عملی زندگی میں اتر کر کے دکھانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور جب یہ چیلنج آپ ایکسپٹ کرو گے، قبول کرو گے، آج ہی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہر گلی کوچے جس طرح سے تم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہر جگہ پر جو گونج رہا ہے اور پکار پکار کر کے کہتے ہو، ڈرتے ہو کسی سے؟ ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے، اس لیے کہ بولنا ہی تو ہے، بولنا ہی تو ہے زبان سے، ڈرنا کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اس کا مطلب بھی سمجھو، مطلب بھی سمجھو۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کس طرح سے حاضر ہو؟ لبیک یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی شکل بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم ایسے ویسے کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں،
ہم اس بارگاہ میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔